حضرت حسین رضی اللہ کی پیدائش 4 ہجری مدینہ میں ہوئی۔ آپ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فرزند تھے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ نہایت ہی پرہیزگار، بہادر اور انصاف پسند تھے۔ ہمیشہ حق کے ساتھ دیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور آپ کی ایک زندگی جو تھی وہ سب کے لیے مثال اور صبر اور وفاداری کی اور ایمان کی مثال تھی۔ تو شروع سے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو امت کو ایک رہنما کی ضرورت پڑی، تو تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ثقیفہ اور بنو سیدہ میں مسلمانوں نے اجتماع اور مشورے سے پہلا خلیفہ چنا۔ یہ سلسلہ چلا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ حضرت علی جو تھے وہ چوتھے اور آخری خلیفہ بنے تھے۔ یہ چاروں کو خلیفہ راشدہ کہا جاتا ہے، مطلب حق کی راہ پہ چلنے والے۔ اب سوال آتا ہے کہ 5ویں خلیفہ کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ مسلمان لوگ آپس میں لڑنے لگے، ان کے بیچ میں راہیں الگ ہو گئی، پہلے جیسے اتحاد نہیں رہا۔ مشورہ کر کے فیصلہ لینا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ رسم اب ختم ہو گئی تھی۔ لوگوں نے رولر سے رائے لینا چھوڑ دیا۔ سیاست دانوں اور حکمرانوں نے اپنی طاقت اور کرسی کے لیے دین کے لوگوں کی بات سننا بند کر دی، حق اور سچائی کی آواز کو چھپا دیا گیا۔ ویسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بعد خلافت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر بادشاہت اور ظلم کا دور آئے گا۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور فتنوں اور جنگوں سے بھرا تھا۔ جمال، صفن اور نہروان جیسی جنگیں ہوئیں، اور تو ان جنگوں کی وجہ سے لوگ آپس میں بہت ڈیوائیڈ ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے چند مہینے خلافت سنبھالی، لیکن مسلمانوں میں یونٹی کے لیے معاویہ کے حق میں دستبر ہو گئے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے پھر ہیریڈیٹری مونارکی کے نظام شروع کیا، جسے امید خلافت کہتے ہیں۔ یہ نظام شروع ہوا مشورے پر نہیں، خاندانی تسکین پر مبنی تھا۔ تو جب یزید بن معاویہ نے اپنے والد امیر معاویہ کے بعد خلافت کا دعویٰ کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ یزید کا طرز حکومت اسلامک ویلیوز کے خلاف تھا۔ اس کی زندگی میں فساد، شراب اور ظلم کا ذکر ملتا ہے۔ اس نے اسلامک شورا کنسلیشن کا راستہ چھوڑ کر جبری حکومت کا نظام قائم کیا۔ آپ نے فرمایا، میرے جیسے شخص کا یزید جیسے شخص سے بیعت لینا ممکن نہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر آج بیعت لے لی تو کل ہر ظالم حکمران اسلام کے نام پہ ظلم کرے گا۔ حضرت حسین نے اس بیعت کو ظلم کی تشدید سمجھا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ سے ہجرت کی اور کربلا کے میدان میں اپنے چند ساتھی اور خاندان کے ساتھ ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ حضرت حسین نے مدینہ سے رجب 60 ہجری میں ہجرت کی، یعنی 3-4 مہینے پہلے ہی۔ پھر مکہ گئے، وہاں کچھ عرصہ رکے، پھر ذوالحج کے آخر میں مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔